الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانۃ واصطفى من بنی کنانۃ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ رواہ مسلم۔ یقیناً اللہ نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو، اور اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چن لیا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ چند ہفتوں سے جمعۃ المبارک کے بیان میں ایک ایسا موضوع آپ حضرات سن رہے ہیں جو شاید اس سے پہلے کہیں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، اور خود میں نے بھی نہیں بیان کیا۔ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ہمارے مسلمان
جمعے کے خطبات میں خطباء سے بے شمار باتیں سنتے ہیں اور مکرر سے کرر اللہ جانے کتنی بار سنتے ہیں، لیکن بے شمار ایسی بنیادی باتیں جن کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو غلط بیان کرنے کے سبب بے شمار لوگوں کے عقائد خراب ہوئے۔ میرا چونکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی بات عقیدہ ہے۔ میری یہ 45-47 سالہ زندگی مسجد شہداء کی خطابت میں سب سے غالب حصہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے عقیدے کی بات رکھنی ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے سامنے عقائد ہی کا بیان رکھتے رہے۔ آپ قرآن کریم دیکھ لیجئے، اس کا ایک ایک جز پڑھ لیجئے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت عبادات سے متعلق نہیں، معیشت سے متعلق نہیں، معاشرت سے متعلق نہیں، اگر کوئی بات ہے تو وہ جزوی سی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اس کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں۔ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ عقائد کی اصلاح ہے، اور یہ بات آپ اتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجد شہداء کے در و دیوار سے بھی اگر ہم ان کو بلوا سکیں، ہمارے پاس اتنی استطاعت ہو تو یہ در و دیوار ہی بولیں گے کہ انسان کی ساری نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار، عبادات کی قبولیت کا مدار صرف عقیدے کی اصلاح پر ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پر فائز ہوں گی، اور عقائد نہیں ہیں ٹھیک، پہاڑوں جیسے نیک اعمال بھی سب رائے گاں چلے جائیں گے۔ مجھے کبھی کبھی سوچتا ہوں، دکھ بڑا ہوتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، میں اپنا دل نکال کر ان مولویوں کے دل سینے میں ڈال نہیں سکتا۔ میرے اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ یہ بات مجھے سمجھائی ہے، اور میں مطمئن ہوں اس بات پر کہ قرآن کریم جو کچھ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہی اللہ پاک نے میری سوچ بنائی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ ہمارے سامنے جو آتا ہے وہی اللہ نے میری سوچ بنائی۔ تو چونکہ عقیدے کو اہمیت حاصل ہے دین میں، تو ہر وہ عمل یا ہر وہ بات یا وہ نظریہ یہ کوئی چیز بھی عقیدے کی بنیاد کو خراب کرنے والی ہوگی، وہاں ہم نے بند باندھنا ہے۔ چنانچہ میری اپنی یہ شعوری زندگی جو دین کی دعوت سے متعلق ہے، اس کے اندر میرا جتنا بھی مطالعہ ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں پوری شرح صدر کے ساتھ کہ ہماری تاریخ کی بے شمار باتیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے عقائد کی بنیاد کو تباہ برباد کر رکھ دیا۔ اور حیران ہوں گے آپ، بڑے بڑے نام جن کے سامنے سب کی گردنیں جھکتی ہیں، میں ان کا نام بنام تذکرہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا مقصد کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں ہے، سوائے اظہار افسوس کے کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ اکثریت اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کی تحریروں کے اندر صراحتاً اللہ کی کتاب کے خلاف باتیں لکھی، بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم، سوچ سوچ کر بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے
میں ایک نمونے کے طور پر ایک بات ذکر کرتا ہوں. یہ جس سورہ مبارکہ کی آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ 21ویں سپارے سے شروع ہو کر 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. اس کا نام سورہ احزاب ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، ایک جماعت کو، گروہ. اس کو احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفار و مشرکین کی مختلف جماعتیں مل کر مدینہ طیبہ میں انہوں نے مسلمان پر چڑھائی کی تھی. یہ احزاب تھے. اور آپ حضرات جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس مقام پر بھی آپ پہنچتے ہیں. پہلے وہاں تقریباً 7 مسجدیں تھیں، چھوٹی چھوٹی. اب ان میں سے ایک مسجد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک منسوب ہے، پہاڑی کی چوٹی پر، وہ موجود ہے. باقی مساجد مسمار کر دی، ایک بہت بڑی مسجد بنا دی گئی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں وہ تمام مشرکین کی جماعتوں نے چڑھائی کی تھی مسلمانوں پر. اور اسی غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. ایک مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خندقیں کھدوائیں اور وہ جنگی نقطہ نظر سے بڑی مفید ثابت ہوئیں. اور بالآخر مشرکین خائب و خاسر، ناکام و نامراد ہو کر وہاں سے گئے. چونکہ میرا اس وقت مسئلہ وہ اس غزوے کی تفصیلات بیان کرنا نہیں ہے، میں ضمناً ذکر کر دیا. تو اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اس غزوے کا تذکرہ ہے، اس کی نسبت سے اس کی صورت کا پورا نام احزاب رکھ دیا گیا. اس سورہ مبارکہ کی 22ویں پارے میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 21ویں پارے کی آیت نمبر، اسی سورہ مبارکہ آیت نمبر 28 سے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے. پھر اگلی آیت میں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. پھر چلتے چلتے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق چل رہا ہے، درمیان میں کسی اور کا تذکرہ نہیں. آیت نمبر 32 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، غور سے سنیے اس کو. میرے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کے پہلے زمانے کی جو عورتیں بن سمر کر بن ٹھن کر نکلتی تھیں، اس طرح بن ٹھن کر نہیں نکلنا آپ نے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکاتیں ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت میں رہا کرو. یہ ایک آیت ہے. اس کا اگلا ٹکڑا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی گندگی کو دور رکھے. اہل البیت، نبی کے گھر والیوں، نبی کی اہل بیت. وَیُطَہِّرُکُم تطہیرا، اور اللہ تمہیں بالکل پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. اس میں لفظ اہل البیت کس کے لیے استعمال ہوا؟ ازواج مطہرات کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے. کس نے استعمال کیا؟ اللہ نے. یہ ذہن میں رکھیے. یہ پیچھے سے دور سے آیتیں ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ان میں، اور یہ آیت بھی آپ نے سن لی. اس میں واضح طور پر اللہ نے اہل البیت نبی کی بیویوں سے فرمایا، ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے فرمایا. لیکن ایک طبقے نے اتنی بڑی جسارت کی دیدہ دلیری کے ساتھ اس آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے
جس میں ازواج مطہرات کو اہل البیت کہا ہے، نبی کے گھر والیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو نکال کر یہاں صرف 4 آدمیوں کو ڈالا، اور اس سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن، حضرت حسین قرار دیے گئے کہ یہ اہل بیت ہیں. اور انہوں نے، جن لوگوں نے یہ کام کیا، انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ خود ساختہ روایت گھسیڑی. اور امام ترمذی جیسا ایک محدث، وہ اس کو اپنی کتاب میں لکھ کر کہتے یہ روایت غریب ہے. بہت بڑا کارنامہ، یہ غریب ہے. یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے، یعنی بالکل آخری درجے کی یہ روایت ہے. اس غریب روایت کی بنیاد پر قرآن کریم کی نص قطعی اس کو چھوڑ کر ہمارا مذہبی طبقہ، خیر سے اہل سنت الجماعت کے ٹھیکیدار، لا للتعیین، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، سب نے قرآن کریم کو چھوڑ کر اس انتہائی کمزور روایت کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی بجائے ان 4 افراد کو اہل بیت قرار دیا، اور وہی لکھتے رہے اور وہی بولتے چلے جا رہے ہیں. میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ کوئی بھی تحریر پڑھیں، آج میں نے یہ جملہ آپ کے ذہن میں ڈال دیں، کوئی بھی تحریر پڑھیں، اخبار کا کوئی مضمون پڑھیں، کسی مولوی کی لکھی، وہ صحابہ کا تذکرہ، صحابہ، ازواج مطہرات اور اہل بیت. جب بھی کوئی تحریر پڑھیں گے، بہت بڑا احسان کریں گے، تو صحابہ کا تذکرہ، صحابہ، ازواج مطہرات اور اہل بیت. یہ اور کا معنی مطلب ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں. یہ میں نے آپ حضرات کے ذہن میں ایک نمونہ ڈالا کہ کیا کیا ظلم نہیں ہوا، اور رب ہی جانتا ہے کب تک رہے گا. آپ کا مذہبی طبقہ، اہل سنت کا ٹھیکیدار، جب تک یہی قرآن کریم کو نظر انداز کر کے ان بودھی روایات کی بنیاد پر عقائد کی دیواریں کھڑی کریں گے، تو پھر اس امت کا اللہ ہی حافظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس بے قصور ہیں اس پہلو سے. ان کو دین سکھایا ہی نہیں گیا. تاریخ کے زٹلیات اور گھپلے، وہی خرافات جو ہے لوگوں کے ذہن میں ڈالے گئے، اور ضعیف اور بودھی اور کمزور، انتہائی درجے کمزور روایات کو دین کا اصل اصول بنا کر قرآن کریم کو نظر انداز کیا، اور اس طرح لوگوں کے عقیدے بنے. آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، یقیناً آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، اور آپ صاحب مطالعہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یقیناً میں نے جو کچھ تھوڑا سا آپ کے دماغوں پر دستک دی ہے، آپ کا ذہن منتشر ہوا ہوگا، اور آپ نے سوچا ہوگا کہ واقعتاً اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت کا جو تکرار مسلسل کیا گیا ہے، تقریراً تحریراً اس میں یہی 4 افراد مجاز، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ازواج مطہرات کو نکال دیا، جن کو اللہ نے اہل بیت قرار دیا تھا، نبی کی گھر والیاں، ان کو چھوڑ دیا. کچھ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ صاحب مطالعہ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، آپ حضرات جو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اور مطالعہ بھی ضرور کرتے ہوں گے، گھروں میں کتابیں رکھتے ہوں گے آپ. اگر آپ یہاں گھنٹہ لگا کر میری باتیں کو سنتے ہیں جیسی کیسی بھی ہیں، تو یقیناً آپ دین کے طالب ہیں، دین کی طلب میں آئے ہیں. اب یہ وقت کہیں اور بھی لگا سکتے تھے، یقیناً آپ کتابوں کو مطالعہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن آج میں نے تھوڑا سا آپ حضرات
کے ذہن میں ایک بات ڈالی ہے، اب اس سوچ کی بنا پر اب تحریریں پڑھتے چلے جائیں، بڑے بڑے جبہ و دستار والوں کی، بڑے بڑے ناموں والوں کی۔ اللہ کی قسم اس قدر تکلیف ہوتی ہے، قرآن اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا بتاؤں، صراحتاً قرآن کریم کے خلاف۔ یہ اہلیہ کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم سے لیا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ امکثوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ سے فرمایا یہاں ٹھہرو، مجھے دور کہیں آگ نظر آ رہی ہے، میں لینے جا رہا ہوں۔ کسی کے ساتھ اس کی بیٹی ہو تو اس کو کہہ سکتی ہے میری اہلیہ ہے؟ بولیے۔ جب بیٹی بیاہ جاتی ہے نا کسی گھر میں، جو اس کا شوہر ہوتا ہے اس کی اہلیہ ہوتی ہے، وہ اس کے اہل بیت ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ الحمدللہ العظیم کہ ان محفلوں کے کچھ اثرات ہیں، ورنہ تو ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی داماد ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہی صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو ہی نواسے ہیں سیدنا حسن اور سیدہ حسین۔ اکثریت سے پوچھ لیجئے، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، یہ ایک سوال لوگوں سے پوچھیے، اپنے دوستوں سے، اپنے یاروں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور نام بتائیں اور کہاں کہاں پہ آئی گئیں۔ انشاءاللہ جواب مایوس کون آئے گا۔ کافی عرصے کی بات ہے، یہاں بیڈ روڈ پر ایک سکول ہوتا تھا، پرائمری سکول، اللہ جانے اب ہے کہ نہیں۔ میرے بچے، چھوٹے بچے یہاں پڑھتے تھے۔ ایک دن میں نے کی کتاب چیک کر لی، پرائمری دوسری یا تیسری، اس میں سوال و جواب کی شکل میں۔ اب سنیے، یہ کچھ ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور اب بھی ہوگا، یہ بات بھی 40 سال پرانی بتاتا ہوں۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بتائیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بتائیں، حضرت فاطمہ علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو بتائیں، حضرت حسن، حضرت حسین، امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ یہ ہمارے سکولوں کے اندر نصاب مرتب کیا ہے، مسلمان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اب سکولوں سے نکل کر کالج میں جائیں گے، کالج میں کون سی دین کی تعلیم ہوتی ہے؟ میں پاکستان کا سب سے بڑے سکول کے اندر پڑھا چکا 19 سال تک، میں نے کتابیں چیک کی ہیں، سب سے بڑا سکول پاکستان کا، اتنی بڑی تعداد کسی 10,000 بچے، آپ کا یہ سینٹرل ماڈل سکول، اٹانومس باڈی بننے سے بعد شاید اس تعداد کم ہو گئی ہوگی، ہمارے زمانے کے اندر 10,000 میں 200 استاد تھے، تقریباً اس کو 100 سال گزر چکا ہے، اور اس میں بڑی سفارشوں کے بعد بچے داخل ہوتے تھے، لیکن اندر نصاب کی حالت جو میں نے دیکھی، بس علمان، بچے تو نصاب نہیں بناتے نا، وہ محکمہ تعلیم جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ابلیس کی اولاد بٹھا رکھی ہوتی ہے، کیسے کیسے ان کے نظریے اور کیسے کیسے عقیدے ہوتے ہیں، جو خرافات ان کے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں، وہی کتاب میں مرتب کر دیتے ہیں۔ بس ماں باپ مجبور ہیں اس نصاب کو پڑھانے کے لیے، خریدنے کے لیے، بچے پڑھنے کے لیے مجبور ہیں، اور ٹیچر جو ہے اس کی اکثریت انگریزی کی کٹ مٹ تو ان کو معلوم ہوتی ہے، لیکن دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں خود چیک کر چکا ہوں۔
اکبر الآبادی کا وہ شعر شاید آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر بنے پنشن ملی پھر مر گئے، انہوں نے دین کب سیکھا جا کر شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں۔ لیکن اس زمانے میں شاید حالات بہتر ہوں گے، اس واسطے کہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے پرانے لوگ جو بزرگ ہمیں ملتے تھے واقعتاً ان میں علم تھا، معلومات تھیں، اور پاکستان کے شروع کے زمانے کے اندر بھی تعلیمی معیار بہتر تھا۔ اب آپ کا وزیر وفاقی وزیر، کیا یہ بات ڈھکی چھپی ہے؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد نہیں سنا سکا، اور صرف اس حکومت کا نہیں، اس سے پچھلی حکومت کا وزیر بھی نہیں سنا سکا، اس سے پچھلی حکومت کا وزیر بھی نہیں سنا سکا۔ کیا کہیں، اللہ کی قسم، قہر درویش برجان خیش ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ خود ہی گھوٹ گھوٹ کر مر رہے ہیں ہم۔ ہمارا جو ملکی نظام ہے، اقتدار کے منصب پر کس قسم کے لوگ پہنچتے ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، اس قوم کو کیا دے رہے ہیں، کیا امیدیں وابستہ کر رکھی اس قوم نے ان سے، ان کی نسلوں کو کون سی تعلیم ملے گی؟ کیا آج ایک عام مسلمان کی بات، مسلمان کہلاتا ہے، قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم تو جس لائن کے لوگ ہیں ہم اس لائن پر ہر وقت سوچتے ہیں۔ یہ تو الفاظ کی حد تک ہے نا، معنی اور مطلب وہ جو بڑا پڑھا لکھا گریجویٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں سنا سکے گا۔ یہی کہے نا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پوچھو اسے عبادت کیا چیز ہوتی ہے، نہیں بتا سکے گا۔ لیکن لفظ الہ کا معنی عبادت ہی نہیں، قرآن کریم کے اندر بے شمار مقام میں لفظ الہ آیا ہے، مختلف مقامات میں اس کے مختلف ترجمہ ہیں، لیکن ہمیں قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا باپ مسلمان کہلاتا تھا، ماں مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہیں۔ مر جائیں گے تو مولوی نے آ کر ہمارا جنازہ پڑھا دینا ہے، پھر اس کے بعد کل شریف بھی ہو جائے گا تو تیجا شریف بھی ہو جائے گا تو 40واں بھی ہو جائے گا۔ میرے دوستو، کس پریشانی کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ میں نے یہ موضوع جو چھیڑا ہے صرف اس لیے چھیڑا ہے کہ اس میں خرابی کے سبب سے ہمارے عقائد خراب ہوئے۔ چند روز پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ اب سب چیزیں آ گئی ہیں۔ وہ ایک تصویر سامنے آئی، وہاں لوگ زنجیریں مار رہے ہیں اپنے آپ کو، خون نکل رہا ہے، آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ بغض جس سینے میں ہو صدیق اور فاروق سے، ہے مناسب ایسا سینہ رات دن پٹتا رہے۔ میرے اللہ ان سے انتقام لے رہا ہے، تمہارے ہاتھ تمہارے سینے ہو گئے۔ ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، وہ خود ہی بولا یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ سوچ جو بنائی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، میرا تو عقیدہ یہ نہیں کہ سیدنا علی کے ساتھ تعلق ہے۔ سیدنا علی تو بہت بڑے انسان ہیں، وہ اللہ کے پاک نیک انسان تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ ایسا کیا، نہ ایسا کرنے کا حکم دیا۔
بھائی تم یہ بتاؤ حضرت علی کون تھے؟ نہیں بتایا اس نے. میں نے کہا حضرت عثمان کون تھے؟ کچھ نہیں بتایا. حضرت عمر کون تھے؟ کچھ نہیں بتایا. بکر صدیق کون تھے؟ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ایک نمونہ جو میرے سامنے آیا. میں ہر آدمی سے تو پوچھتا نہیں. آپ اپنے حلقوں کے اندر کم از کم تھوڑا سا ہلایا کریں ان برتنوں کو. یہ انسانی شکل کے اندر جو ہیں کے اندر کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں. میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا امہات المومنین ذرا مجھے فہرست سنائیں. میں بھی ایک طالب علم ہوں. ان کا نام تو بتائیں. نام ہی بتایا. 13 ازواج مطہرات کے نام بنام ذکر کے. وہ جو ممبر پر بڑھ کے مارتا ہے اس کو تو ازواج مطہرات کا نام معلوم نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سے ہم دین سیکھ رہے ہیں. کہاں ٹائم گزارتا ہے وہ. ایک اور بیماری کا ذکر کرتا ہوں، خلفاء راشدین. یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، خلفاء راشدین. عام آدمی کو تو پتہ نہیں، لیکن جو بول رہا ہے وہ کہتا ہے حضرت ابوبکر خلیفہ راشد ہیں، حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں، حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں، حضرت علی خلیفہ راشد ہیں. یہاں آ کر بس. میں نے ایک بہت بڑے عالم سے، پرانی بات ہے، اردو بازار میں ایک دکان میں بیٹھے تھے، نام نہیں لیتا چونکہ بہت بڑا آدمی ہے وہ. میں نے کہا حضرت یہ خلفاء راشدین کتنے کے؟ کہتے 4 ہیں. میں نے کہا یہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے؟ فرمایا نہیں. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفاء راشدین 4 ہیں؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا یہ 4 پر یہ جو اصرار کیوں ہے؟ کہتے سلف سے یوں چلا آ رہا ہے. پھر میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کا حوالہ دیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ صحابہ کا اللہ نے مقام بیان کیا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. تم وہ لوگ ہو، نبی کا ساتھی ہو، جو اللہ نے تمہارے لیے ایمان تمہارے لیے محبوب بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور اس ایمان کو تمہارے دل میں سجا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. اور اللہ نے کفر کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. صحابہ کی یہ خصلت بیان کی جا رہی ہے کہ تم وہ لوگ ہو، تم کفر کو پسند نہیں کرتے، والفسوق فسق کو بھی، نافرمانی کو پسند نہیں کرتے، والعصیان ہر قسم معصیت کو تم پسند نہیں کرتے. یہ شہادت اللہ دے رہے ہیں ان کی. اور فرمایا اولئک ھم الراشدون. یہ سب صحابہ راشد ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. سب صحابہ راشد ہیں. وہ ایک خلافت کے منصب پر پہنچے تو تب بھی راشد ہے، اور اس سے پہلے ہے تو تب بھی راشد ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کی اطلاع ہے. سب صحابہ راشد ہیں. تو پھر کون ماں کا لال ہے کہ حضرت علی پر خلافت راشدہ کو بند کر دے اور اس کے بعد نہ چلنے دے کسی کو؟ یہ ساری جو محنتیں ہیں، جدوجہد ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کا سب سے لمبا زمانہ خلافت ہے اور اسلام کا عروج کا دوران ہے، اس کو خلافت راشدہ سے باہر رکھنے کے لیے یہ ساری تدبیریں ہو رہی ہیں. اللہ جزائے خیر دے. حافظ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ اپنے اوپر مشقت نہ لیں. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں احباب کے سامنے، امید ہے میں اللہ کی رحمت سے، چونکہ میری نیت درست ہے، میرا رب دلوں میں ڈالے گا. ہمارے دین کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، اور ہر وہ حدیث جو قرآن سے مطابق ہے وہ حدیث ہے ہماری سر آنکھوں پر. ہر وہ بات جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے نام پر ہم اس کو حدیث نہیں سمجھتے. اس کی وجہ
کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا، جس نبی نے قرآن امت تک پہنچایا، حدیث کے نام پر اسی نبی کی زبان مبارک سے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح سے نشین فرما لیجئے۔ وہ بات قرآن کے مطابق ہے تو رسول اللہ کا فرمان ہے، قرآن کے خلاف ہے تو رسول اللہ کا فرمان نہیں، کسی جعلساز نے جعلی طور پر گھڑ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی ہے۔ اور اسی طرح اسی وجہ سے محدثین کو ایک فن جس کو اسماء الرجال کہا جاتا مرتب کرنا پڑا، اور بے شمار کتابیں اس کی، ایک ایک راوی کے حالات پر انہوں نے پوری ریسرچ کی، تحقیق کی کہ اس کا بچپن کیسا تھا، کس ماں باپ کے ہاں یہ پیدا ہوا، اس کا لڑکپن کیسا تھا، اس کی زندگی سرگرمیاں کیسی تھی، اس کا بڑھاپا کیسا تھا، یہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دور دراز کا پیدل سفر کر کے گیا اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس آدمی کے پاس، رسول اللہ کا فرمان ہے، اس سے لینے کے لیے اس کے قریب پہنچا، ابھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو وہ اپنے گھوڑے کو آدمی بلا رہا ہے اور اپنے دامن میں جو گھوڑے کا چارہ ہوتا ہے وہ نہیں ڈالا، لیکن اس کی حوریہ بنایا ہوا ہے۔ جانوروں کو پالنے والے سمجھتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے، اس نے اس کو بلانے کی کوشش کی اور پھر دامن چھوڑ دیا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ محدث وہیں سے واپس ہو گئے جو حدیث لینے گئے تھے، کہنے لگے جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس قدر احتیاط برتی محدثین نے، لیکن اس کے باوجود حقوق و طبع محفوظ نہیں تھے، کیا کیا جعلی باتیں حدیث کتاب میں نہیں ڈالی گئیں۔ چنانچہ ہمارا صحاح ستہ ہے، اس کے اندر ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر سب سے زیادہ ضعیف روایتیں، بلکہ موضوع روایتیں بھی ہیں۔ بخاری اور مسلم ان کو پہلے درجے پر رکھا گیا ہے، لیکن محققین نے، محدثین نے امام بخاری کی روایات پر بھی جرح کر کے اس کے اندر کمزور روایتیں بیان کی ہیں۔ دو راویوں کے بارے میں تو الحمدللہ میں بھی بتا سکتا ہوں، عباد بن یعقوب الرواج نے، یہ رافضی ہے، بخاری کے جلسانی کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور فلیح بن سلیمان ایک بڑا کمزور راوی ہے، بخاری شریف کی ہر دوسری تیسرے صفحے کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھڑنے والے جعلسازوں نے اسلام کی بنیاد کو داغدار کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے ہر زمانے کے اندر جعلسازی کی ہے۔ اللہ علماء امت کو، محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بند باندھا ہے، امت تک آگاہ کیا ہے، لیکن پوری انسان کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں انسانی کوشش ناکام ہو جاتی۔ تو میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن کریم کو کس انداز سے نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن میری طرح کے یعنی چھوٹے لیول کے جو مولوی صاحبان ہیں، مساجد کا ائمہ ہیں، متلقیر کا فقیر ہیں، ہمارے حضرتوں نے یہ کہہ دیا، حضرتوں نے یہ کہہ دیا، حضرت یہ فرماتے ہیں، حضرت یہ فرماتے ہیں، بس مسند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ حضرتوں نے اس طرح توجہ ہی نہیں دی، اور دی ہے تو شاید کسی مصلحت کی بنا پر بولتے نہیں۔ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ہم اکابر پرست ہیں، اکابر میں سے کسی کی تحریر میں کوئی بات آ گئی ہے تو پھر ہم چپ ہو جاتے ہیں، اکابر نے یہ لکھ دیا ہے۔ ایک طبقہ ہے مقابر پرست، قبریں پوجنے والا، ان پر تو ہماری سب کی زبانیں کھل جاتی ہیں، لیکن جو اکابر پرست ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا۔ یاد رکھیے، صرف پرستش کے لائق سر اللہ کی ذات ہے، میرا ایمان ہے، کوئی راضی ہو ناراض ہو مجھے سے کوئی پرواہ نہیں، پرستش کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ سچائی کے مرکز ہیں،
دنیا کی ہر بات، ہر محدث کی روایت، ہر آدمی کا قول اللہ کی کتاب پر لے جا کر پیش کیا جائے گا۔ قرآن قبول کرتا ہے سر آنکھوں پر، قرآن نہیں قبول کرتا اس کو نہیں مانا جائے گا۔ دین بچ جائے گا، نہیں تو دین نہیں بچے گا، یاد رکھیے۔ مرنا ہم نے سب نے ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر، میں ایک طالب علم ہوں لیکن وقتاً فوقتاً کتابوں کو دیکھتا ہوں، آپ حضرات میں میری بات کو سن کر یقین تصدیق کریں گے، ایک طبقے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت، ان کے گھرانے کے افراد کے بارے میں 3 لاکھ سے زیادہ روایتیں گھڑی ہیں۔ 3 لاکھ سے زیادہ روایتیں گھڑی ہیں۔ اور یہ بات ملا علی قاری 10ویں صدی کا ایک مجدد ہے، بہت بڑا حنفی عالم ہے، ہرات کا رہنے والے تھے، افغانستان کے، مکہ معظمہ میں رہے ساری زندگی، وہیں فوت ہوئے۔ پوری دنیا علم ان کی علمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب موضوعات کبریٰ میں یہ بات لکھی ہے، اور اس سے پہلے ابو یعلا خلیلی نے یہ بات لکھی ہے، علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک خاص طبقے نے، اور ہر آدمی سمجھتا ہے وہ طبقہ کون ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت، ان کے خاندان کے بارے میں 3 لاکھ سے زیادہ روایتیں گھڑی ہیں۔ 3 لاکھ۔ ہمارا جو ذخیرہ حدیث ہے مسلمانوں کے پاس، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام محمد، موطا امام مالک، مسند احمد، سنن دارقطنی، سنن دارمی، سنن کبریٰ للبہقی، یہ ساری کتابیں اکٹھی کر لی جائیں تو 1 لاکھ روایتیں نہیں بنتی۔ ہاں جی، اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو کیا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے 3 لاکھ سے زیادہ روایتیں ایک خاندان، ایک گھرانے کے بارے میں گھڑی ہیں۔ تو پھر ہمارے عقیدے بچیں گے؟ سب سوئے رہے ہم، مزدوری کرنے والا مزدوری کرتا رہا، کاروبار کرنے والا دکانداری کرتا رہا، دفتری ملازم دفتر میں اپنی ڈیوٹی دیتا رہا، عدالتی کرسی بیٹھنے والے جج صاحبان اپنا کام کرتے رہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے اپنا کام کرتے رہے۔ اس بد نصیب قوم کا کیا حال ہوگا؟ میری طرح کا جو ملا ہے، اس نے رٹی ہوئی باتیں جو ہیں اسے محدود خول میں رہ کر بس ہر جمعے وہی سنانا ہے، تو پھر کہاں سے دین کی بات پہنچے گی؟ خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے کہ جب ماہی کہے دریا کہاں ہے۔ بہرحال یہ تلخ سی بات میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس طرف کیوں آیا۔ ایک عرصے سے میرے ذہن کے اندر ایک چیز خلش ڈال رہی تھی کہ مسلمانوں کے عقائد جو ہے ان کی اصلاح کے لیے، جہاں میں اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہوں اور شرک کے خلاف مسلمانوں کی نشاندہی کرتا ہوں، وہاں تاریخ کے عنوان سے جو زٹلیات لکھے گئے ہیں اور جھوٹ لکھا گیا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ہمارے سامنے یہ بات منکشف کی ہے، تو پھر کیوں نہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، لیکن کم از کم نیت درست ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک صحیح بات پہنچ جائے۔ آج کی گفتگو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت، یعنی آپ کی جب ولادت ہوئی مبارکہ تو سیدہ آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ نے، ظاہر ہے کہ ماں نے سب سے پہلے دودھ پلایا، محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معدے میں سب سے پہلے والدہ ماجدہ کا دودھ پہنچا، جتنا بھی پہنچا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کی کنیز تھیں، ان کا نام سویبہ تھا. یہ نام کی اصلاح کر لینا. سویبہ، سا مضموم پیش کے ساتھ، اور واو زبر والی، اور یا ساکن، اور با متحرک زبر والی، اور ہا ساکن. سویبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جو بعد میں رسول اللہ کے جانی دشمن بنے. پہچان گئے ہوں گے آپ. ایک ہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف رہا اور سگا چچا تھا. کون تھا؟ ابو لہب. اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ. یہ بعد میں بتا، یہ نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بعد میں بتاؤں کہ عبد العزیٰ کیوں. اس کی باندی تھی، ان کا نام سویبہ تھا. تو والدہ ماجدہ کے بعد سویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. انہی سویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا. سیدنا حمزہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، سید الشہداء، اسد اللہ و اسد رسول شیر خدا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا. کس نے؟ سویبہ نے. سویبہ کے بارے میں محدثین نے یہ بات لکھی، اختلفا فی اسلام ہے، اسلام کے بارے میں اختلاف ہے. کسی نے کہا یہ مسلمان ہوئی تھی، کسی نے کہا مسلمان نہیں ہوئی تھی. لیکن ہم تو ادب سے نام لیں گے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا. تو سویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. سویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کو بھی دودھ پلایا تھا. میں رضائی بھائیوں کا ذکر کر رہا ہوں. سویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تایا زاد بھائی ابو سفیان مغیرہ کو بھی دودھ پلایا تھا. یہ سب ہاشمی تھے. ابو سفیان مغیرہ بھی ہاشمی، جعفر بن ابی طالب بھی ہاشمی، سیدنا حمزہ بھی ہاشمی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی. یہ چار بزرگ ہاشمی تھے. دو اور تھے جن کو دودھ پلایا، اور یہ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے. ایک کا نام تھا عبداللہ بن جحش. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جن کا نام امیمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے صاحبزادے تھے. اور ایک اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد، سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی، ان کا نام برہ تھا. یہ ان کے صاحبزادے تھے. گویا اس خاتون نے، سویبہ نے، حضرت سویبہ نے چار ہاشمیوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے دودھ پلایا، اور دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے. ایک عبداللہ بن جحش جو سیدہ امیمہ کے صاحبزادے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے. حضرت زینب بنت جحش کے بھائی تھے. ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کے بھائی تھے. اور دوسرے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی تھے، لیکن یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے. ان کی والدہ کا نام برہ تھا. گویا سیدہ سویبہ نے 6 آدمیوں کو دودھ پلایا. ان میں سے 5 تو یہ صحابی ہیں، ایک حضور کے چچا ہیں، باقی صحابی ہیں. سیدنا ابو سلمہ بھی، سیدنا عبداللہ بن جحش بھی، سیدنا مغیرہ بن ابو سفیان بھی، اور سیدنا جعفر بھی. یہ سب صحابی ہیں، اور سیدنا حمزہ بھی حضور کے صحابی ہیں لیکن چچا ہیں.
تو یہ خاتون نے 6 افراد کو دودھ پلایا، ان میں سے 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ یہ آج شاید آپ کو پہلی دفعہ یہ تفصیلات کا علم ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سیدہ سویبہ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام مسرو تھا، میم سین را واو ہا، تو اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت 7 رضائی بھائی بن جاتے ہیں، لیکن اس پر کوئی بات کلیئر نہیں کی محدثین نے۔ اور سویبہ کے اسلام کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان ہوئی تھی، کوئی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس واسطے ہمیں اس بات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی والدہ تھی۔ آپ حضرات نے سن رکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور کئی سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے، لیکن ان کے پاس پہنچنے سے پہلے سیدہ سویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہوں نے ان افراد کو بھی دودھ پلایا۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ جو حلیمہ سعدیہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے دودھ پلایا کافی عرصہ، حلیمہ سعدیہ کے بھی کچھ بچے، مثلا ایک بچے کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام انیسہ تھا، ایک کا نام حذیفہ تھا، یہ 3 بیٹے تھے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اور حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جو عام طور پر شیمہ کا نام سے مشہور ہیں، ان کا نام حذافہ تھا، بیٹے کا نام حذیفہ ہے، بیٹی کا نام حذافہ ہے، اور شیمہ کا نام سے مشہور ہیں۔ ان شیمہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا حافظ بن حجر عسقلانی کتاب کے اندر کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام موجود تھے کہ ایک دیہاتی خاتون آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی کافی عرصے کے بعد، کہاں بچپنا اور کہاں نبوت کا زمانہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھا کون ہے آپ؟ کہنے لگا میں انا اختک من الرضاع، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، اور خیال تو آیا ہوگا کہ میری رضائی ماں جو حلیمہ سعدیہ ہیں یا سویبہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ آپ میری رضائی بہن ہیں؟ انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا جب آپ چھوٹے سے تھے تو میری کمر پر میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، تو کسی چیز پر آپ ناراض ہوئے تو آپ نے میری کمر پر کاٹ لیا دانتوں سے، اور اس کی آج بھی نشان موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک چادر بچھائی ان کے سامنے، اور وہ ان پر بیٹھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ تحفے تحائف دیے اور فرمایا کہ چاہیں تو میرے پاس رہ سکتی ہیں، میری رضائی بہن ہیں، اور چاہیں تو واپس اپنی قوم میں جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے واپس بھیج دیں، اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شیمہ بھی مسلمان ہوئی۔ لیکن یہ ساری باتیں میرے دوستو اس کے لیے کافی خون خوش کرنا پڑتا ہے۔ آپ حضرات کو اللہ سلامت رکھے، اپنے اپنے کاروبار میں خدا برکتیں دے۔ ہم مسجد کے خادم ہیں، مسجد خدمت کے اندر جو دینی شعبہ ہمارا، میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں مجھ تک پہنچے میں آپ تک منتقل کر دوں۔ اس کا یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا زندگی میں، اللہ لمبی زندگی دے آپ کو، آپ اپنی اولادوں تک منتقل کریں گے، ان سے آگے پتہ نہیں کتنوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ 2 خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں تو مشہور ہے، عام طور پر لوگ جانتے ہیں، لیکن حضرت سویبہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کی کنیز تھیں۔ میں شاید پچھلے جمعے میں سنا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اپنے مالک کو، اپنے آقا کو انہوں نے سنائی تھی۔ حضرت سویبہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی جناب عبداللہ فوت ہو گئے تھے۔ اب سارا خاندان سوگوار تھا، تو جب ان کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو اتنی بڑی خوشی منائی گئی
کہ جب سب سے پہلے ابو لہب کو اس کی اطلاع ملی، اور اطلاع دینے والی ان کی اپنی باندی تھی، کنیز تھی، تو جہاں وہ کھڑی تھی اس نے ہاتھ کے اشارے سے جن کے تو نے اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی ہے، جا تو آزاد ہے۔ لیکن دیکھیے وہی ابو لہب یہاں اتنی بڑی خوشی مناتا ہے، اپنے بھتیجے کی ولادت پر اتنی بڑی خوشی مناتا ہے، لیکن ایمان نہیں لاتا، عقیدہ توحید کو قبول نہیں کرتا۔ اس بات کو میں آپ حضرات کا ذہن سر منتقل کرنا چاہتا ہوں، توحید کی کتنی قیمتیں، اتنا بڑا کارنامہ اس نے سر انجام دیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی اور آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا اور اس نے انکار کیا دیگر مشرکین کے ساتھ، تو پھر کس انجام سے دوچار ہوا وہ بھی میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں۔ یہ واحد آدمی ہے کہ اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کریم میں سورت نازل کی۔ بڑے بڑے مشرک تھے، بڑے بڑے رسول اللہ کے دشمن رہے۔ ابو جہل بہت مشہور ہے، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، لیکن اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر کوئی صورت نہیں، نام لے کر کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ عام مشرکین کے تذکرے کے اندر اس کا ذکر بھی آ جاتا ہے، لیکن نام لے کر اللہ کریم نے ابو جہل کی مذمت نہیں فرمائی، لیکن اس کا نام لے کر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ یہ سورت جب بھی کوئی مسلمان پڑھتا ہے نا تو ابو لہب کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ دنیا میں کتنے انسانوں نے آج تک یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور کب تک لوگ پڑھیں گے، اور اللہ کا عذاب اس پر کتنا آتا رہے گا۔ یہ تھا کون؟ حضور کا چچا، کس خاندان کا تھا؟ ہاشمی تھا، آج کی اصطلاح میں سید بادشاہ تھا۔ یاد رکھیے میرے رب کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رشتوں کا لحاظ کر کے کسی مجرم کو معاف نہیں کرتے کہ میرے فلاں محبوب کا یہ رشتہ دار ہے چلو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے نزدیک ایمان کی سب سے بڑی قیمت ہے دوستو۔ ابراہیم خلیل اللہ کا والد آزر ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پھر اس کا تذکرہ کیا، اور حدیث میں سنا چکا ہوں کہ محشر کے میدان میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے اندر ایک بجو کی شکل کے اندر پڑا ہوگا۔ اللہ اس کی شکل انسانوں سے بدل کر ایک بجو کی شکل میں تبدیل کریں گے، صرف اس لیے کہ میرے خلیل کو ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ انہیں التجا کی تھی، یا اللہ کل قیامت دن میرے باپ کو جب عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو ساری دنیا کے سامنے مجھے، اللہ نے فرمایا آپ کو رسوا نہیں کریں گے ہم۔ اس کی شکل تبدیل کر کے بجو کی شکل میں ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں ڈال دی جائے گی، اور پھر خدا کا فرشتے اس کو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کے جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، معاف نہیں کریں گے میرا رب۔ ابراہیم خلیل اللہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ سارے انبیاء اکرام اس کے بعد ان کی نسل میں آئے۔ اللہ نے فرمایا وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، نبوت اور کتاب ہم نے ابراہیم کی ذریت میں رکھ دی کہ آج کے بعد جو بھی نبی بن کر آئے گا وہ آپ کی ذریت میں سے ہوگا، آپ کی نسل میں سے ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نسل کو لوگوں نے جب چیک کیا تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے نہیں تھا۔ اس کے جعلی ہونے اور جھوٹے ہونے کی یہ بھی دلیل ہے۔ لیکن اتنا بڑا پیغمبر ہے، اس کے باپ کو اللہ معاف نہیں کرے، اس لیے کہ وہ مشرک تھا۔ یاد رکھیے مشرک کل کا ہو وہ بھی ناقابل معافی ہے، آج کا ہو ناقابل معافی ہے۔ باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا سننا قبول فرما لے، آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر صحیح بات ڈال کر اللہ تعالیٰ اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔